بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. درود پاک اگر آپ میرے ساتھ مل کے بھی پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ضرور ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اب آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان جو ہے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان کی غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کا سایہ اسے نصیب ہو، تو وہ یہ تینوں کام کرے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اللہ پاک کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. پہلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی پریشانی دور کرے. جیسا کہ آپ احباب کو بھی معلوم ہے کہ دور حاضر میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. تو آپ احباب کوشش کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کی مصیبت کو دور کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. وہ شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا. تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنا سکتے ہیں ان کو اپنائیں، اور دوسروں کی بھی اس کی تاکید کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ضرور ملے گا. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ایسے تینوں اشخاص جو ہیں ان کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آج آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ سنایا جائے گا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے. اگر آپ اس واقعے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی نسلیں بھی اس کی برکتیں حاصل کریں گی. آپ کو اتنا وسیع رزق ملے گا کہ آپ کی نسلیں بھی وہ رزق کھائیں گی. جی ہاں بالکل، ایک ایسا واقعہ جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں سلوک، اتفاق، پیار، محبت بھی قائم ہو جائے گا. آپ کو اتنا وسیع رزق ملے گا کہ اگر آپ اس کو گنتے بھی رہیں گے تو گن گن کے وہ ختم نہیں ہوگا. جی ہاں بالکل، اتنا زیادہ رزق ملے گا کہ آپ گن گن کر تھک جائیں گے. آج کے دور حاضر میں ہر دوسرا شخص رزق کی پریشانیوں سے دوچار ہے. اگر آپ اس جو آپ کو عمل بتایا جائے گا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کے تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں برکت ہو جائے گی، آپ کو سکون و قلب حاصل ہوگا. انشاءاللہ عز و جل آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص خاص کرم فرمائے گا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے. اس عمل کی برکت سے آپ کی نسلیں بھی رزق کھائیں گی. تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں. آئیے آپ احباب کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ جو ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے.
تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا حال سنا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ وسیع رزق دیا ہے کہ میں گن گن کر تھک گیا ہوں، سنبھال سنبھال کر تھک گیا ہوں، لیکن میرا رزق جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، رزق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور میں اتنا رزق نہیں سنبھال پا رہا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیجیے گا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ رزق میرا کم ہوتا ہی نہیں ہے، میں اس کو گن گن کر تھک گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حال کے بارے میں آپ ضرور دریافت کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ معاملہ سنا اور سن کر روانہ ہوئے۔ اب کچھ دیر آگے جب چلے تو دیکھا کہ ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے اپنا جسم جو ہے وہ ریت سے ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں تو اتنے میں وہ شخص بولا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ پاک سے جب ہم کلام ہو تو میرا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، دن بدن میں برے سے برے حالات میں جاتا جا رہا ہوں، میرے حالات متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بارے میں جو ہے وہ مکمل معلومات دیجیے گا، میرے بارے میں دریافت کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ میری غربت کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا، میرے پاس اتنے جو ہیں پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک اپنے کپڑے پہن سکوں، کچھ اچھا کھا پی سکوں، میری غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حال کے بارے میں ضرور دریافت کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ معاملہ سنا اور چل کر روانہ ہوئے۔ جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے پہلے شخص کے متعلق دریافت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اسے جا کے کہہ دو کہ وہ میری ناشکری کرنا شروع کر دے، میں اس کا رزق کم کر دوں گا۔ اور جب دوسرے شخص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اسے جا کے کہہ دو وہ میرا شکر گزار بن جائے، میں اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دوں گا۔ آپ نے یہ دونوں معاملات سن لیے اور واپس آئے۔ جب واپس آئے تو پہلے شخص سے ملاقات ہوئی اور پہلے شخص کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تو میری ناشکری کر، میں تیرے رزق میں کمی کر دوں گا۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ شخص رونے لگ پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رب کا کیسے نہ شکرہ بن جاؤں کہ جس رب کی مجھ پر اتنی عطاعت ہیں، اتنی مہربانیاں، اتنی رحمتیں ہیں، اس رب کا میں کیسے نہ شکرہ بن جاؤں، میں اس رب کا نہ شکرہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بہت خاص کرم ہے، لہٰذا میں اس رب کا نہ شکرہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے یہ بات سنی اور چل دیے۔ جب کچھ دیر آگے چلے تو دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی جس نے اپنا جسم پہلے ریت سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس شخص کے پاس حاضر ہوئے اور اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنے والا بن جا، میں تیرے رزق میں وسعت کر دوں گا، تیری غربت کا خاتمہ کر دوں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ میرے پاس ایسا ہے کیا، اللہ پاک نے دیا ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں۔ اتنی ہی بات کہنی تھی کہ تیز ہوا چلی اور اس کے جسم پر جو ریت تھی جس ریت کے ساتھ اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، وہ ہوا چلی اور ریت اڑا کے لے گئی۔ اب وہ ریت بھی اڑ گئی اس کے جسم سے۔ تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنا ہی وسعت عطا فرما دے گا کہ وہ گن گن کے تھک جائے گا۔ جی ہاں بالکل، اگر وہ گھر میں مشینیں بھی رکھ لے گا نا پیسے گننے والی، تو میرا ایمان ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق جان مال میں بے شمار برکتیں عطا فرما دیتا ہے، بے شمار وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اس سے محبتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نہ شکرے رہیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں، ہر وقت نہ شکرے رہیں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے گا جو اس دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ فرمایا کہ اس کے پاس جو ریت تھی جس سے اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، جس نے اس سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا، وہ ریت بھی اڑ گئی۔ اسی طریقے کے ساتھ جب آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی آپ سے چھین لے گا۔ تو میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں ناشکرے بن چکے ہیں۔ اس وقت ہر آدمی اپنے باپ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور سہولیت کے فراہمی کے لحاظ سے بھی بہت اچھی زندگی اپنے باپ دادوں سے اچھی گزار رہا ہے۔ آپ کبھی اپنے گھر کے سودے کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا وہ چیزیں آپ کے باپ دادا نے استعمال کی ہیں گھروں میں جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے باپ دادوں نے استعمال نہیں کی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو سہولیات عطا فرمائی ہیں،
उनका शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है। बहुत सारी चीज़ें इस दौर में हैं जो कि पहले कभी नहीं थी। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब आपको एक लाइट की सहूलत जो है, बिजली, वो पहले नहीं थी। वो उनको फराहम नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत भी आपको अता फरमाई है। आप बिजली में रहकर बिजली इस्तेमाल करते हुए पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्ब, लाइट्स वगैरह हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की। तो क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की आप पर नेमत नहीं है? इसके बाद अगर आप देख लें तो टेलीफ़ोन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की क्या कम नेमत है? इंटरनेट अल्लाह तबारक व तआला की क्या कम नेमत है? आप एक दुनिया में बैठ के ही, एक शहर में बैठ के ही दूसरी दुनिया में आप राब्ता कर सकते हैं, दूसरे 7 समुंदर पार एक शख्स से राब्ता कर सकते हैं, सिर्फ बज़रिए इंटरनेट के, एक मोबाइल के आप इतनी दूर का राब्ता कायम कर सकते हैं। कि या ये अल्लाह तबारक व तआला की आपको सहूलत नहीं है? कि ये अल्लाह तबारक व तआला का आप पर करम नहीं है? इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं, अगर आप उनको गिनते जाएँ तो आप गिन नहीं सकेंगे। इतनी अल्लाह तबारक व तआला का आप पर करम है कि आप उनको गिन-गिन के थक जाएँगे, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को नहीं गिन पाएँगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिज़्क में, जान में, माल में बरकतें आ जाएँ, वुसअतें आ जाएँ, आपको इतना रिज़्क मिले कि आपकी नस्लें भी जो हैं इसकी बरकतें हासिल करें, आपकी नस्लें जो हैं वो भी ये रिज़्क हासिल करें, तो आप अल्लाह तबारक व तआला का हर वक़्त शुक्र अदा करते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी गारंटी है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा, आपको सुकून अता फरमाएगा, आपकी ज़िंदगी में हर मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाएगा जब आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने वाले बन जाएँगे। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि दौर हाज़िर में अगर किसी भी शख्स से मुलाकात हो जाए, तो वो बस अजीब-सा मुँह बनाकर कह देता है। उससे जब पूछा जाता है क्या हाल है, कैसे मामलात हैं? बस शुक्र है अल्लाह पाक का। अजीब-सा मुँह बनाकर सिर्फ़ कह देता है कि अल्लाह का शुक्र है। अल्फ़ाज़ की अदायगी जो है सिर्फ़ ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता, बल्कि दिल से, जान से और सच्चे ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला का हर वक़्त शुक्र अदा करते रहें। सिर्फ़ सिर्फ़ अल्फ़ाज़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा ना करें, बल्कि हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। आप देखें कि आपसे नीचे कितने ज़्यादा लोग हैं, जो कि आपसे बहुत बुरी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आप पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम है। अल्लाह पाक की अगर आप नेमतों को गिनेंगे तो कभी गिन ना पाएँगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिज़्क में, जान में, माल में वुसअतें आ जाएँ, आपकी औलाद में वुसअतें आ जाएँ, आपके घर में बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ और आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, आपके घर का जो माहौल है, मदनी माहौल भर जाए, घर में सुलूक, इत्तेफ़ाक, प्यार, मोहब्बत कायम हो जाए, आपको हर मैदान में कामयाबी मिले, तो बस आपने करना ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला का हर वक़्त शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना रिज़्क अता फ़रमाएगा, इतनी नेमतें अता फ़रमाएगा कि आप उनको गिन नहीं पाएँगे। और आपकी ये जो शुक्र अदा करने वाली बात होगी, इसकी इतनी बरकतें होंगी कि आपकी नस्लें भी इसकी बरकतें हासिल करेंगी। अपने घर में बच्चों को भी तलकीन करें, वालिदा को भी इनकी तलकीन करें, अपने वालिदैन को भी तलकीन करें, बहन-भाइयों को भी तलकीन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें, 5 वक़्ता नमाज़ की पाबंदी किया करें, चलते-फिरते, उठते-बैठते वज़ू बेवज़ू दुरूद पाक का विर्द करते रहा करें, हर वक़्त कोशिश किया करें कि वज़ू में रहा करें। वज़ू जो है वो मोमिन का हिसार है, इससे इंसान जो है वो बहुत सारी बलाओं से महफूज़ रहता है। और आज आप अब आपकी खिदमत में एक ऐसा वज़ीफ़ा अर्ज़ करने जा रहा हूँ, एक ऐसा अमल अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जिसकी बरकत से अगर आप मक़रूज़ हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका कर्ज़ा जो है आपके सर पर, वो कर्ज़ा उतर जाएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जल्द अच्छा और बेहतरीन रिज़्क़ हलाल वाला रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप जो हैं बीमार रहते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं और ये चाहते हैं कि मेरी किसी अच्छी पोस्ट पर नौकरी हो जाए, यानी तबादला हो जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से ये भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तनख़्वाह में इज़ाफ़ा हो जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से आपकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिज़्क तो बहुत कमाता हूँ, लेकिन इसमें बरकत नहीं है, तो रिज़्क में बरकत भी इस अमल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं कारोबार करता हूँ, कारोबार में अल्लाह पाक मुझे वसी नेमतें अता फ़रमाए और वसी बरकतें अता फ़रमाए, वसी गाहक अता फ़रमाए, दुकान पर, फैक्ट्री पर ग्राहकों का रश लग जाए, तो आप इस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाजत भी पूरी कर देगा। यानी जुमला मसाइल के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब है
اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا، ضرور انشاءاللہ عز و جل آپ اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ جو واقعہ آپ کو پہلے سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس واقعے پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور پھر اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی، برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، وسعتیں ہی وسعتیں ہو جائیں گی، خوشحالی ہی خوشحالیاں ہو جائیں گی، غموں کا خاتمہ ہو جائے گا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، قرض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو آئیے اب آپ احباب کی خدمت میں وہ مجرب عمل کیا ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ کرنا یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کے بعد، یعنی جب آپ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء ادا کر لیں، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے۔ کوشش کریں اسلامی بھائی جتنے ہیں وہ بعد جماعت نماز ادا کریں۔ بعد جماعت نماز کے بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے، اور گھر میں نماز مرد حضرات نہ پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ ہر نماز جو ہے وہ بعد جماعت ادا کیا کریں، اور میری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں میں نماز ادا کیا کریں۔ اور جب آپ نماز ادا کر لیں، یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نماز ادا کر لیں، تو اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ پڑھتے وقت مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں خاص کرنی ہے، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں خاص کرنی ہے۔ جب آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، جو واقعہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا گھر ہے وہ سکون، سلوک، اتفاق، پیار، محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں وسعتیں آ جائیں گی، مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے بہت مجرب ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی احباب اس ویڈیو کو دیکھیں گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کرتے رہیں گے، جتنے مسلمان اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں گے اتنا سے زیادہ ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ جو احباب میرے اس چینل پر نئے ہیں ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جو احباب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی مجھ سے کومنٹ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے فیس بک گروپ روحانی استخارہ کلینک، میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی روحانی استخارہ کلینک کے نام سے ہے، اور میرا فیس بک گروپ جو ہے وہ بھی روحانی استخارہ کلینک کے نام سے ہے۔ اس کو جوائن کریں، اور جوائن کر کے مجھے وہاں پر ان باکس میں میسج کریں، میں اس گروپ کا ایڈمن ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد از جلد جواب ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔